بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر لاہور ہمیشہ سے عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے پوری دنیا میں خاص پہچان رکھتا ہے۔ یہاں کی قدیمی اور ثقافتی سوزخانی پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ موچی دروازے کی تاریخی گلیوں میں موجود ایک ایسا امام بارگاہ جو کئی سالوں سے لاہور کی قدیمی سوزخانی کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ سوزخانی کی دنیا کے بہت بڑے بڑے نام جنہوں نے اس امام بارگاہ میں اپنی زندگی وقف کی۔ اس امام بارگاہ میں بدھ کی بدھ ایک نشست ہوتی ہے جس میں لاہور کے تمام پڑھنے والے آتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ ایک ایسا مدرسہ ہے جس نے بہت سے سوزخان بنائے۔ یہ امام بارگاہ نئے پڑھنے والوں کے لیے ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج تک یہ جو بدھ کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ امام بارگاہ باقر علی بٹ کو پسان باقر علی بٹ نے میرے علم کے مطابق 94-95 میں اپنے آبائی گھر کو ڈیمالش کر کے اور امام بارگاہ کی شکل دی۔ ان کے فرزندان میں ذوالفقار علی بٹ، سعادت علی بٹ، افتخار علی بٹ، نروز علی بٹ اور فراست علی بٹ جنہوں نے یہ بارگاہ تعمیر کروائی، لیکن تا حیات فراست علی بٹ ہی اسی امام بارگاہ کے متولی رہے۔ اور فراست علی بٹ صاحب کے متعلق اگر میں کچھ کہوں تو وہ ایک بہت بڑے عزادار، بڑے انسان، ہمدرد، انسان دوست اور سب سے بھر کے عاشق حسین تھے۔ اور آج یہ جو بارگاہ میں ہم ذکر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم بارگاہ میں آتے ہیں تو مولا کا ذکر سننے کو ملتا ہے، اور اکثر اور بیشتر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ذاکرین موجود رہتے ہیں۔ اس کا بھی 100% کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پہ مجھے فراست بٹ صاحب یہاں بیٹھے تھے بارگاہ میں اور مجھے کہنے لگے کہ شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ امام بارگاہ کیسے بنی؟ تو میں نے کہا بتائیے بٹ صاحب۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور قبلہ مولانا سید آغا علی موسوی صاحب پاس سے گزرے اور مجھے کہنے لگے آغا فراست بٹ اپنا پاسپورٹ دے دو۔ تو میں نے کہا آغا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے اپنا پاسپورٹ دے دو، میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے پاس ایک نفر کی کمی ہے، تو آپ مجھے اپنا پاسپورٹ دو اور آپ میرے ساتھ حج پہ جا رہے ہو۔ کہتے میں بہت خوش ہوا اور میں گھر جا کر اپنی والدہ سے جب اس کا تذکرہ کیا، اور میں بڑا خوش تھا کہ میری والدہ بہت خوش ہوں گی۔ جب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اس طرح سے آج آغا صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنا پاسپورٹ دوں تو کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں حج پہ جاؤں؟ تو وہ کچھ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کچھ سوچا اور مجھے کہنے لگی فراست پہلے مولا کی بارگاہ بناؤ، اس کے بعد میں تمہیں اجازت دوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ماں باپ کا جو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جو لگاؤ اور جو عشق تھا، یہ انہوں نے اپنے والدین کی خواہش بھی پوری کی۔ اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ قُل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربی، یہ اس کی بولتی ہوئی تصویر بھی ہے۔ تو آپ کا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ نشست کیسے آغاز ہوا؟ تو جب یہ بارگاہ بنی تو فراست بٹ صاحب کے بے حد اصرار پر شاعر اہل بیت صفدر کاظمی صاحب نے ادھر بیٹھنا شروع کیا، اور ان کے بیٹھنے سے یہاں پر ایک علمی اور سوزخانی کی ایک نشست کا آغاز ہوا۔ اس علمی نشست میں ان کے دوست آغا ایوب علی خان صاحب جو متولی امام بارگاہ باب حسن ہیں، سید قلب عباس، خواجہ بشارت حسین کربلائی صاحب، اور یہ خود فراست علی بٹ صاحب اور سید ضمیر الحسن تنویر جو کبھی لاہور آتے وہ شامل ہوتے، جو شاعر اہل بیت ہیں، اور کبھی کبھار اسد رابی صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سے مومنین یہاں پر شامل ہوتے، اور اکثر اور بیشتر قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ موضوع رہتی۔ تو استاد پیارے خان صاحب، منصور حسین جعفری صاحب اور استاد قمر عباس، بیلا برادران، زاہد حسین جعفری، ان کے بھائی کاظم جعفری، یہ وہ ابتدائی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہاں پر سوزخانی کی بنیاد بھی رکھی۔ ان میں یہ تھا، اس کے علاوہ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اور نئے چہرے بھی اور سوزخان یہاں پر آتے رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک درسگاہ کی حیثیت بھی بن گیا کہ جب بھی
لوگ دیکھتے ہیں اور جو انٹرسٹ لیتے ہیں کہ وہ سوز خان بنے، تو وہ ان استاذہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ادھر آتے ہیں، اور یہاں پر سوز خانی ان کو سیکھنے کو بھی ملتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثر اور بیشتر شاعر حضرات بھی موجود رہتے ہیں اور سوز خان بھی ہوتے ہیں، تو ان کے تلفظ اور ان کی ادائیگی اور ان کی طرز کا اور ان کا لحن آواز کا یہ سارا جو ہے ان کو گائیڈنس ملتی ہے، اور ایک 6 مہینے میں سال میں وہ ایسا پڑھنے لگتے ہیں کہ وہ ایک مکمل سوز خان کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. کہ ابھی کرنٹلی فراست بٹ صاحب کی ڈیتھ کے بعد ان کے بھتیجے ہیں علی عمران بٹ، وہ اب میرے ساتھ یہاں پر شامل ہیں، اور وہ منتظم ہونے کے حوالے سے امام بارگاہ کے سارا جو ہے نا سلسلہ، یہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹ، تبرک، نظر نیاز کا اہتمام اور ہر سیکیورٹی اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی صحت تندرستی دے اور وہ اپنے بزرگوں کی طرح اس سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. یہ سلسلہ آج سے کوئی 18-20 سال پہلے کا ہے، اور ہم نے جو شروع کیا تھا سلسلہ، جس میں ذاکرین تمام آتے تھے اور پڑھتے تھے، اور یہیں سے ذاکرین کے نام بھی ہوئے، بہت عزت دی مولا نے. اور یہاں بدھ کا سلسلہ جو جاری ہے اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک جاری رہے گا. اس میں نئے سوز خان جو ہمارے شاگرد بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اور دوسرے بھی سوز خان جو آتے ہیں وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور بہت یہاں سے تعلیم لیتے ہیں وہ سوز خانی کی. دراصل یہ ایک یونیورسٹی ہے جو سوز اسلام کے لیے ہے. یہاں بچے آتے ہیں، پہلے تو ان کو شوق ہوتا ہے، پھر جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، شعراء کو سنتے ہیں، ذاکرین کو سنتے ہیں. اور ہمارے ذاکرین میں جو بہت بڑے نام تھے آج ہم میں نہیں ہیں، ان میں سب سے بڑا نام استاد پیارے خان صاحب کا تھا، ان کے بھائی وقار علی خان کا، اس کے بعد کرنل عابد علی بیلا، اور ریسنٹلی جو فوت ہوئے ہیں ان کے بھائی بابر علی بیلا، شبیر حسین جعفری میرے بھائی، جو ساری زندگی میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. اور استاد قمر عباس، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، پوری دنیا میں ان کا یہ کلام مشہور ہوا. اور زاہد جعفری صاحب بہت خوبصورت پڑھنے والے، اور ان کے علاوہ بہت سے شعراء اور ذاکرین جو یہاں پڑھتے تھے آج ہم میں نہیں ہیں. مولا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری. اور یہ ایک میسج بھی ہے کہ جتنے بھی سوز خان اس دور کے ہیں اور ان کو شوق ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ سوز خانی کریں، منقبت خوانی کریں، تو وہ یہاں ہمارے پاس آئیں. ہم کوئی استاد بن کے نہیں کہہ رہے، یہاں تعلیم ہی ایسی دی جاتی ہے کہ خود جو بچہ آتا ہے وہ شوق سے کرتا ہے، اور یہاں کے جو ادب و آداب ہیں وہ بھی ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ مولا کا یہ ذکر ہے اور تا قیامت یہ ذکر رہے گا. امام زمانہ کی ضامنی میں امام زمانہ کی زیر سرپرستی یہ کام ہو رہا ہے سوز اسلام کا، منقبت خوانی کا. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنا حصہ ڈالیں. یہ جو فراست علی بٹ کی بارگاہ یہ بڑی قدیمی ہے، بہت ہی قدیمی ہے. یہاں ساری سنگتیں نوحے پڑتی تھی آ کر. پھر بدھ کے بدھ انہوں نے نا ایک نیا سلسلہ شروع کیا سوز خانے کا، جس میں استاد پیارے خان صاحب، استاد بابر علی بیلا، استاد عابد علی کرنل، استاد قمر عباس، استاد منصور جعفری، زاہد جعفری، یہ سب لوگ جن کے نام میں بول رہا ہوں میں معذرت چاہوں گا. باقی جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا، انہوں نے یہیں سے اپنا سٹارٹ کیا ہے، یہیں سے یہ پڑھ کے ان کو ایکسپیرینس ہوا. اور جتنے بھی نئے بچے سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس بارگاہ میں بدھ کے بدھ آیا کریں اور سینئرز کو سنیں، دیکھیں اور خود بھی اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. یہاں آپ کو ایک درس ملے گا، پورا لیسن ملے گا سوز خانی کے حوالے سے. اور آپ جتنے بچے ہیں یہ ضرور تشریف لائیں یہاں. بدھ کا یہ سلسلہ جو ہے یہ مجھ سے بھی پہلے ہے، میں بڑی بات میں شامل ہوا. پہلے صفدر کاظمی صاحب تھے، فراست علی بٹ صاحب تھے جو اس امام بارگاہ کے بانیان میں سے ہیں، اور اسی طرح پیارے خان اور تقری بابا کے تمام نوحہ خوان، اکبر عباس سمیت، وہ سبھی یہاں بلا ناغہ حاضری دیتے تھے اور اظہار خیال کرتے تھے، اپنے نئے نئے دھنے بنا کے لاتے تھے.
कि ये मैंने नोहा तैयार किया, ये मैंने सलाम किया, ये सो। तो पहले तो ऐसे एक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सफदर काज़मी साहब यहाँ फिर मुस्तकिल तौर पर बैठने लगे, तो फिर उनके हल्का अहबाब में 7 लोग शामिल होते गए। प्यारे खान, आबद अली, कर्नल मरहूम और उस्ताद अकबर अब्बास जगा साहब और पिल्ला साहब और बड़े नाम ऐसे नोहा खान हो गए। वो यहाँ एक मुसलसल तरीके से ये बुद्ध को हाजिरी होती थी। फिर एक बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि यार ऐसे बैठते ही हैं तो क्यों ना जिक्र इमाम। उससे ये हुआ फिर हम जैसे लोगों को भी मौका मिल गया। फिर जॉब दर जॉब जितने भी थे पढ़ने वाले थे, उनको पता चला कि यहाँ एक सिलसिला, और यह सिलसिला सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ाकिरीन बेलौस पढ़ते हैं, अपनी हुब से पढ़ते हैं। और इसमें ये फ़ायदा हुआ है बुद्ध का कि नए नए बच्चे जो आते हैं और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। ज़ेर अब्बास भी, औन अब्बास भी, काशिफ रज़ा हैदरी, फवाद भट्ट, ये माशाल्लाह अल्लाह ने हमें सारे यहीं से। हर बुद्ध को यहाँ पर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम होता है। और जो खसूसियत है इस इमाम बारगाह की वो ये है कि यहाँ पर जितने भी ज़ाकिरीन हैं जो कि मुल्क भर में और ख़ास तौर पर पंजाब में जो है वो सफ़े अज़ा की जीनत होते हैं, मिंबरों की जीनत होते हैं, वो तमाम के तमाम ज़ाकिरीन जिनका ताल्लुक़ मनक़बत पढ़ने से हुआ है। नोहा खान पार्टियाँ, उस्ताद कमर अब्बास मरहूम, हाल ही में उनका इंतकाल हो गया, जाहिद जाफरी साहब, बाबर अली बेला साहब, और आज अब उनकी औलादें जो है वो उस मशल को जो है वो थामे हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकायदगी से हो रहा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने जो यहाँ पर देखा कि ये मजालिस तो और भी जगह पे होती हैं, लेकिन असल जो इस इमाम बारगाह की खसूसियत है वो ये है कि ये इमाम बारगाह एक नए पढ़ने वालों के लिए एक तरबियत गाह के तौर पर सामने आई है। और यहाँ पर चूंकि उस्ताद हजरात यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उनकी मौजूदगी में जिस वक्त नौजवान पढ़ने वाले जिस वक्त पढ़ते हैं, तो ना सिर्फ कि वो उसमें तलफ़्फ़ुज़, शायरी, वज़न और जो तहजीब अज़ादारी है उसको जो है ना वो अपनाते हैं। और वो जो एक चीज़ जिसका कि फुकदान है, जिस पर कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि इस इमाम बारगाह से बहुत सारे ऐसे लोग जो तैयार होते हैं, साल भर वो यहाँ पर मेहनत करते हैं, जिक्र करते हैं, और उसके बाद जिस वक्त वो पाकिस्तान के तमाम दीगर इमाम बारगाहों में जहाँ जहाँ पर भी उनकी ड्यूटियाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से लगती हैं, वो अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं, तो वो एक बहुत बेहतरीन जो है वो जाकिर के तौर पर सामने आते हैं। मेरी बहुत दुआएं हैं कि जो है इस इमाम बारगाह के मुंतज़मीन के लिए और इनके बानियान के लिए कि जिन्होंने इस नीयत और इस खुलूस से इस पौधे को लगाया है, और जो उन्होंने पौधा लगाया था आज वो एक तनावर दरख्त बनकर जो है वो सामने आ चुका है, और अज़ादारी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस बारगाह को ये शर्फ हासिल है कि जहाँ ये मौला के नाम से मंसूब है, उसी वक्त में इसने बहुत से ऐसे ज़ाकिरीन पैदा किए हैं। पैदा करने से मेरा मकसद यही है कि इस मकाम पर वो तरबियत पाकर पूरी दुनिया में पढ़े हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ है, जिनमें से खाकसार की भी जो भी इज़्ज़त मकाम है उसी मकाम से आगाज़ करने के बाद से ही सिलसिला सारा शुरू हुआ। बहुत बहुत बड़े नाम, मैं मारूफ नाम अभी लेने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे हैरान होंगे। सबसे पहले उस्ताद प्यारे खान साहब, जनाब मंसूर जाफरी साहब, प्यारे खान साहब के छोटे भाई वकार अली मरहूम, और जनाब आबिद अली बेला कर्नल, उनके छोटे भाई बाबर अली बेला, शबीर जाफरी साहब, गुलाम अब्बास माही साहब, मौला की ज़िंदगी सलामती करे, हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त असासा है हमारा मंसूर जाफरी साहब भी। तो ये यहाँ पर बैठकर मौला के जिक्र के हवाले से गुफ्तगू चला करती है। अचानक बैठे किसी एक ने कहा कि आपस में बैठे तो हुए हैं तो एक एक शेर हो जाए। तो उसी तरह से एक शेर प्यारे खान साहब ने पढ़ा, मंसूर जाफरी साहब ने पढ़ा, आबिद अली बेला कर्नल ने पढ़ा, जाहिद जाफरी मरहूम मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ा करते थे। बहुत सीधे बुजुर्ग थे। गुफ्तगू ये जो आजकल के तरीक़ेकार है जिक्र के हवाले से, इन चीज़ों से बिल्कुल नावाकिफ़ थे, दिल से मौला का जिक्र करते थे और ऐसा पढ़ते थे कि पढ़ने वाले भी उनको मुंह खोल के सुना करते थे और आंखें खोल के ऐसे देखते कि ये क्या करता। ये अंदाज उनका खूबसूरत अंदाज होता था। वो ये जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनके दरमियान मेरा आगाज़ हुआ, वो इस तरह से थे कि उनको किसी सोशल मीडिया की ऐसे वसाइल की ज़रूरत भी नहीं थी, उसके बगैर अपना नाम करके गए हैं, जितना भी करके गए। और उनका काम ऐसा है कि आने वाली जो नई नस्लें हैं
وہ ان کے نصاب میں ان کا پڑھا ہوا کلام شامل ہونا چاہیے. چونکہ میرے والد مرحوم بشیر علی قصوری صاحب، ان کا میں ذکر کرنا بھول گیا تھا عاجزاً، کہ میں ان کا نام بعد میں لوں گا. پہلے جو ذکر میں جو ذاکرین ہیں ان کا نام پہلے آئے گا، جو کہ اصل میں میرے والد صاحب سے ہی تعلیم پاتے رہے. خود بھی اپنے آپ میں بہت ہنر رکھتے تھے سبھی، ماشاءاللہ اب تک ہیں. غلام عباس ماہی صاحب ہیں، منصور جعفری صاحب ہیں، مولانا کی زندگیاں کرے اور صحت و تندرستی والی ان کو زندگی عطا فرمائے. اس کے علاوہ پیارے خان صاحب، وقار علی مرحوم، بہت خوبصورت آواز. پیارے خان صاحب کو بہت سے لوگوں نے سنا تھا اور وقار علی بھائی کو بھی بہت لوگوں نے سنا تھا. ہر ایک کا اپنا الگ انداز. اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں چھوٹی عمر سے ان سب بڑے ناموں کے درمیان میں میرا آغاز ہوا تھا. ان کے علم کے سائے میں ہی میں نے چلنا سیکھا، میں نے ذکر بھی سیکھا. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بارگاہ بہت قدیمی ہے اور یہاں سے جو پڑھ کے جاتا ہے وہ پوری دنیا میں کامیاب ہے. یہ جگہ تربیت گاہ بھی ہے، یہ مدرسہ بھی ہے، ذکر کے حوالے سے، سوز خانی کے حوالے سے. یہاں صرف زیارات برآمدگی اور مجالس نہیں ہوتی، یہاں پر بیٹھ کر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے سوز خانی کے حوالے سے. ہمارے ہاں آواز کو، شاعری پر، تلفظ پر بہت توجہ دی جاتی ہے. اس جگہ پر یہاں ہر بدھ کے بدھ آج بھی، یہ 1996 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ آج بھی جاری و ساری ہے. ہر بدھ کے بدھ یہاں پر جو مجالس ہوتی ہے ذاکرین ہی اس کو سنتے ہیں، ذاکرین ہی آپ کے سامعین ہوتے ہیں اور ذاکرین ہی اس چیز کا فیصلہ کرنے آتے ہیں. انہوں نے ہی آپ کی اصلاح بھی کرنی ہے اور انہوں نے بھی آپ کی تعریف بھی کرنی ہے اور وہی آپ کے کلام پر تنقید بھی کریں گے اگر اس میں غلطی ہے، اور اگر وہ اچھا ہے تو آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، دعا بھی دیں گے. یہاں اصل میں یہ ہماری درس گاہ ہے، یہ امام بارگاہ ہے، اور یہاں ہماری پریکٹس بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو شعراء آتے ہیں، علماء ذاکرین جتنے بھی آتے ہیں، ایک تو ہماری تربیت ہوتی ہے ذکر آل محمد کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی بڑے یہاں پڑھ چکے ہیں مولانا کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے جو آگے پڑھنے والے مولانا کی زندگی کرے. یعنی کہ 2008 کو میں نے یہاں آنا شروع کیا. اس سے پہلے میں نے سوزخانی میں قدم تو رکھا تھا، لیکن وہ ایک بے ڈھنگا تھا قدم تھا، تو مجھے کسی کی کوئی رہنمائی نہیں تھی. تو یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ یہاں لاہور کے بہت بڑے بڑے خان جن میں استاد کرنل عابد علی بیلا، استاد منصور جعفری، استاد قمر عباس، استاد بابر علی بیلا، استاد غلام عباس ماہی، اور بہت استاد پیارے خان، وقار علی خان صاحب، اور بہت سے نام جو یہاں مجھے ملے، انہوں نے صرف میری اصلاح کی اور اس قدر اصلاح کی کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور یہاں آ کے ہم نے سیکھا ہے، ایک تو ممبر کے ہم نے آداب سیکھے ان لوگوں سے، جو بڑوں نے ہمیں بہت ہی خوش آئند طریقے سے ہمیں ان کے بارے میں بتایا کہ ممبر کے آداب کیا ہیں، آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ کی سلیکشن کیا ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پہ سلامت ہے. اور اب یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کسی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں. موچی دروازہ کی بہت معروف امام بارگاہ ہے یہ، اور بہت سے بڑے سوز ترتیب دینے والے، پڑھنے والے نوحہ خان اور بہت ہی کمال قسم کے لوگ جو یہاں پر آیا کرتے تھے، اور انہی کو دیکھ کر ہم نے بھی بچپن سے اسی امام بارگاہ سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ یہ امام بارگاہ ایک درسگاہ بن گئی، ایک یونیورسٹی بن گئی، اور آج سبھی جوان بچے ماشاءاللہ سے اس امام بارگاہ کا حصہ ہے. اور ہر بدھ یہاں پر مجلس اعضاء منعقد کی جاتی ہے، جہاں پر نیا کلام پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اساتذہ کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آتا تھا بدھ کے بوتی گئے، اور مجھے بہت روحانی اور سکون ملتا تھا ادھر آنے کا، بڑوں کو سننا اور جتنے بھی سینئر کو دیکھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات وغیرہ کرنا، مجھے بہت خوشی ہوتی تھی ادھر آ کر. اور ابو کو بھی انتظار ہوتا تھا کہ بدھ کے بدھ ادھر آنا ہے. 2008-9 سے اس بارگاہ میں آنا شروع ہوا اور میں نے سننا شروع کیا سوزخانی کو اور بزرگوں کو اور بڑوں کو جو یہاں پر پڑھا کرتے تھے اور پڑھتے ہیں ابھی جو موجود ہیں. تو ان سے انسپائر ہو کر میں نے مولا کا ذکر شروع کیا، اور بہت سارے اساتذہ کو جو نارملی ہمیں نہیں اویلیبل ہوتے تو اس بارگاہ میں بدھ کے دن ہمیں میسر ہوئے، جن میں بہت بڑے نام ہیں استاد منصور حسین جعفری صاحب، استاد بابر علی بیلا صاحب، استاد قمر عباس صاحب، استاد غلام عباس مائی صاحب،
اور زاہد جعفری صاحب، قاسم جعفری صاحب، استاد عابد القصوری جو میرے استاد ہیں، جن کا میں گھنٹہ بخش شاگرد ہوں، وہ میسر ہوئے، اور ان سے ہم نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ تہذیب عزاداری، منبر کا ادب، اور اس کے علاوہ کلام کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس بارگاہ میں ماشاءاللہ سے بہت سارے جونیئرز کو موقع ملتا ہے اپنا کلام پیش کرنے کا اور اساتذہ سے مستفید ہونے کا، تو مولا کے فضل سے یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ قبل وائز کا در ہے، یہاں پہ کسی کو سٹیمپ لگ جائے تو میرا خیال ہے دنیا میں اس کا نام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی جگہ باب الوائد چیز در ہے بہت جس میں زین جو یہ آج کل قوال بہت مشہور ہیں، ان کے والد صاحب بھی ادھر پڑھا کرتے تھے، نہیں نواز بہت اچھے ذاکر تھے، 8:30 بجے شروع ہو جاتی بدھ کے بدھ، اور ماشاءاللہ خجوم ہوتا ہے۔ ادھر ہمارے جو انٹرویو ابھی لے رہے ہیں زہیر صاحب، یہ بھی ہمارے ہاتھوں کے بچے ہیں الحمدللہ، اور یہ سب اس وقت جو نئی پود ہے جن میں جناب اون صاحب ہیں، کاشف صاحب ہیں، اور بہت اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ادھر بعد میں اہتمام ہوتا ہے لنگر کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی ہے، اس ایج میں بھی لنگر بھی پکاتے ہیں۔ سب کے ریویوز آپ نے سنے اس بارگاہ کے متعلق، اور ایک ایسی شخصیت جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ جو دیکھتے ہیں اس بارگاہ کو، جو ابھی جو ہے کربلا سے آیا ہے، جارات سے آیا ہے، سید سجاد شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، المعروف بابا سائیں جو بارگاہ کو سنبھالتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ادھر، اور کون کون سے ذاکرین جو ہیں آپ نے ان کی خدمت کی ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو بھی ذاکرین یہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بابا سائیں جو ان کو پانی سے لے کر ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پہ، تو بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ بتائیے۔ اس میں پیارے ہاں سب سے بہتر پیارے ہاں صاحب، ان کے ساتھ بڑا کرنل صاحب، بابر بیلا، قمر با صاحب، ماہی صاحب ہیں، منصور جعفری صاحب، یہ سب سے میرا پیار ہے۔ وقار علی بشتی، وہ سارے میرے پیار کرتے تھے۔ تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو یہ سارا؟ بڑا مزہ آتا ہے سب سے پیار کرنے کا اور باتیں کرنے کا اور سننے کا۔ جو کلام نہیں ہم سنتے وہ ادھر بیٹھ کے سنتے ہیں، سمجھو ہم نیٹ نہیں دیکھتے، لیکن یہاں ہم سمجھ لو نیٹ ہی ہے اس پر۔ کیا بات ہے، یہ سارا کچھ ہم یہ تو ایک میسج اگر آپ دینا چاہیں جو نئے پڑھنے والے یہاں پہ آتے ہیں ان کو؟ ہاں، جو نئے پڑھنے والے ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں وہ بسم اللہ 100 مرتبہ ہے، لیکن اپنا کلام اچھا ہو، پڑھنے والا کلام ہو، کوئی ایسی ویسی بات نہ اس میں ہو جو مذہب کے خلاف ہو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ بات کرو کہ جو مذہب پہ اچھی لگے اور پیاری لگے، اور یہ چینل بھی ایسے چلے کہ یار یہ بڑی بڑی اچھی اچھی چیزیں یہ اس ذاکروں میں یہاں اس جگہ پہ بھی ہے۔ ٹھیک، اس امام بارگاہ کی فضائیں پورا سال ذکر سید الشہداء سے معطر رہتی ہیں، اور منظور نظر سوز خان اس امام بارگاہ میں سوزخانی کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ پروردگار ہم سب کا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جب بھی بروز بدھ موچی دروازہ آئیں تو اس امام بارگاہ کی اس خوبصورت نشست کا حصہ ضرور بنیے گا۔ مولا ہم سب کے حامی و ناصر۔